السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہم اس اپنے پروگرام کے آغاز کے لیے عزیزم عبدالرحمن نصیر الدین کو دعوت دیتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. محترم حاضرین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک اور اس کے صیام سے متعلق آج یہ ہمارا تیسرا بلکہ چوتھا پروگرام ہے. اس سے قبل اس موضوع کے تحت 3 پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں، مرکز مریم اور مسجد سعاد اور ذکر مرکز الدعوہ والارشاد میں. آج اس سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے. آج انشاءاللہ جہاں رمضان کے فضائل اور روزے کے فضائل اور اس کے احکام اور استقبال رمضان کے آداب اور تمام تفصیلات اس سے قبل آ چکی ہیں. آج کا موضوع انشاءاللہ صیام سے متعلق جو احکامات ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ موضوع جو ہے مکرر نہ ہو اور ہمارے سامنے روزے کے مسائل اور احکام کی تفاصیل جو ہے آ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ سورہ البقرہ کی اس آیت میں روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی اسپرٹ، قوت اور صلاحیت پیدا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سورہ البقرہ کے اندر روزے کی فرضیت کا اعلان کیا، وہیں ان آیات کے اندر روزے کے احکامات بھی بیان فرمائے. اور اسی طرح سورہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ کے ذریعے ان احکام کی تشریح اور توضیح اور تفصیل ہمارے سامنے پیش کی ہے. انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں کتاب و سنت کی روشنی میں صیام اور روزے کے احکامات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. صیام اور صوم یہ عربی زبان کا کلمہ ہے. اردو میں اس کا ترجمہ لوگوں نے روزہ سے جو ہے کر لیا ہے. تو صوم کے لغوی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز سے رک جانا. صوم یصوم کے معنی کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، رک جانا. تو صوم کے معنی اصل رکنے کے ہیں، کسی چیز سے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا. اور اس لغوی معنی میں جو ہے قرآن نے خود اس کلمے کو استعمال کیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مریم علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا ہے کہ جو ہے فقولی، تم جب کوئی مرد تم سے جو ہے کچھ لوگ سوالات کریں، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور جو ہے وہ پریشان ہوئی کہ لوگوں کے سامنے میں منہ کیا دکھاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم یہ کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ اے مریم لوگ جب تم سے سوالات کریں گے اس بچے کے بارے میں، اس سلسلے میں، تم یہ کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے روزے کی، میں نے صوم کی نظر مانی ہے. تو یہاں صوم استعمال ہوا ہے
لغت کے اعتبار سے لغوی معنی میں رک جانے کے معنی میں، اسی لیے بعد میں کہا گیا فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، بات نہیں، تو بات سے کرنے سے رک جانا یہاں صوم قرار دیا گیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اشارے سے تم یہ کہہ دینا، اشارے سے تم یہ کہہ دینا لوگوں سے کہ آج میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کی، نہ ظلمانی کی بات نہیں کروں گی، بات آج نہیں کروں گی، اس لیے کہ جو ہے آج کسی سے میں گفتگو نہیں کر سکتی. تو یہاں اس آیت کریمہ میں سورہ مریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم کا کلمہ اسی لغوی معنی میں استعمال کیا ہے، رک جانے کے معنی میں، کہ بات آج میں نہیں کروں گی. بات نہ کرنے کا میں نے روزہ رکھ رکھا ہے جو ہے. اور اسی طرح عربی زبان میں کہا جاتا ہے صامت الفرس، گھوڑا جو ہے جب کھانا چھوڑ دے، بیمار ہو جائے اور نہ کھائے پیے تو کہا جاتا ہے صامت الفرس، یعنی گھوڑا جو ہے کھانے سے رک گیا. تو صوم کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا. اور شریعت کی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے. کیمرے کھڑی دروازے کے سامنے کیمرے کھڑی یہ گن کے سامنے وائٹ کلر اس کا کیمرے وہ بچے نے کیمرے کھڑی نہیں یہ دروازے کے سامنے کوئی لیڈیز ڈائریکٹ لے کے نہیں آئی ہوگی نا. اگر کسی کی گاڑی ٹویوٹا کیمری گیٹ کے سامنے کھڑی ہے تو وہ جلدی سے اس کو ہٹا لے. شریعت کی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے انسان اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل اور تمام جو اس معنی میں ہے اس سے اپنے آپ کو روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں، شریعت نے جس کو روزہ توڑنے کا سبب بتایا ہے اور جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں شریعت کی نگاہ میں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک اپنے آپ کو روک لینے کا نام کیا ہے؟ صوم ہے. شریعت کی اصطلاح میں اس کو صوم کہا جاتا ہے. صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے، جمع کرنے اور جنس جو ہے دوسرے مفترات جو اس کھانے پینے کے معنی میں ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو روک لینا، رک جانا، اس کا نام ہے شریعت کی اصطلاح میں روزہ. اور شریعت کی اصطلاح میں اسی کو صوم کہا گیا ہے. صوم کی دو قسمیں ہیں، روزے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے فرض روزہ اور دوسرے ہوتا ہے نفل روزہ. تمام عبادات میں یہ دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک فرض اور دوسرے نفل. تو روزے میں بھی دو قسمیں ہیں روزے کی، ایک فرض ہے اور دوسرے نفل ہے. فرض روزے کی 3 قسمیں ہیں: رمضان کے روزے، کفارہ کا روزہ، نذر کا روزہ. رمضان کا روزہ یہ فریضہ ہے، اس لیے کفارہ کا روزہ یعنی مختلف معصیت اور گناہوں پر شریعت نے جو ہے کفارے عائد کیے ہیں، جیسے قسم کا کفارہ، قتل خطا کا کفارہ، زہار کا کفارہ. تو اسی طرح سے جو ہے احرام کے منافی جو ہے کوئی کام ہو جائے تو اس کا کفارہ، اس کا فدیہ. تو ان تمام جو ہے
کو کفارات کے روزے تو یہ بھی فریضہ ہے، کفارے کا روزہ یہ بھی فریضہ ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اسی طریقے سے نظر کا روزہ کہ کسی نے نظر مان لی کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ تینوں جو ہے یہ فرض ہیں، باقی اس کے علاوہ جو ہیں وہ تطوع اور نفل کہے جاتے ہیں۔ رمضان کا روزہ یہ فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، چنانچہ اس کی فرضیت اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اجماع امت اس کی دلیل ہے، امت کا اس پہ اجماع اتفاق ہے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت اللہ کی کتاب میں جو آیت کریمہ ابھی شروع میں آپ کو کے سامنے تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر صیام فرض کر دیا گیا، اور آگے جا کے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ تو رمضان کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بخاری اور مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دینا، واقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، والحج اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ تو یہاں پر ارکان خمسہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے 5 بنیادی ستونوں میں سے جو ہے روزے کو ایک ستون قرار دیا ہے، جو اس کی فرضیت کی واضح دلیل ہے۔ اور اسی طرح امت اسلامیہ کا اس کی فرضیت، تمام علماء کا اس کی فرضیت پر اجماع اور اتفاق ہے، اس کی فرضیت پر تمام علماء کا اجماع اور اتفاق۔ اسی طرح سے روزے کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط، جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تو یہ روزہ فرض ہوگا۔ روزے کی فرضیت کے لیے جو ہے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے کچھ شرائط تو فرضیت کے لیے، اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو روزہ سرے سے فرض ہی نہیں ہوگا، اور کچھ شرائط ایسے ہیں کہ جن کے نہ پائے جانے سے جو ہے ادائیگی جو ہے واجب نہیں ہوگی، ادائیگی فرض نہیں ہوگی، روزہ تو فرض ہوگا لیکن فوری طور سے اس کی ادائیگی یہ فرض نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قضا یا کفارے کی شکل میں اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو پہلی شرط ہے اسلام، مسلمان ہونا۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمانوں پر، کافر پر فرض نہیں، کافر پر فرض نہیں ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسلمان ہونا یہ شرط اول ہے، کیونکہ اگر غیر مسلم روزہ رکھے تو وہ قبول ہی سرے سے نہیں ہوگا، اس کا روزہ رکھنا فائدہ مند نہیں، اول تو اس پر فرض نہیں، فرض ہی نہیں سرے سے ہے، کیونکہ وہ جو ہے شریعت کا مخاطب نہیں، وہ تو اسلام کا مخاطب، پر اسلام لائے اس کے بعد شریعت کے احکامات اس پر نافذ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافقین کی جو ہے نفقات کو، ان کے صدقات کو، ان کے خیرات کو کیوں رد کر دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ تو کفر ہوتے ہوئے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، خواہ وہ نماز ہو، خواہ روزہ ہو، خواہ حج ہو، خواہ زکوٰۃ ہو، کوئی بڑی سے بڑی نیکی ہو، اور اگر کفر پایا جاتا ہے انسان اسلام میں داخل نہیں ہوا، کفر پر قائم رہا تو اس کی یہ نیکی مقبول نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یہ پہلی شرط ہے روزے کی فرضیت اور اس کی ادائیگی کے لیے، دونوں کی شرط۔ اور دوسری شرط ہے عقل، کہ انسان کا ہوش و حواس، عقل جو ہے یہ کام کر رہا ہو، پاگل نہ ہو، عاقل ہو پاگل نہ ہو، کیونکہ پاگل تو شریعت کا مکلف نہیں ہے، اور پھر اگر وہ ادا بھی کرے تو اس کی ادائیگی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو پاگل پر نہ تو روزہ فرض ہے، اور اگر وہ رکھتا بھی ہے تو ادا بھی نہیں ہوگا، کہ وہ صاحب نیت ہے ہی نہیں، وہ نیت کر ہی نہیں سکتا، قصد و ارادہ اس کے یہاں پایا ہی نہیں جاتا ہے۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا، یعنی ان کے قول اور فعل کا اعتبار نہیں ہوتا، انہیں مکلف نہیں کیا ہے۔ عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، ایک تو پاگل ہے جس کا ہوش و حواس ختم ہے، عقل کام ہی نہیں کر رہا ہے، تو جب تک اس کی عقل واپس نہ آ جائے اس وقت تک جو ہے اس سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ وعن النائم حتى يستيقظ، اور اسی طریقے سے سویا ہوا انسان جب تک بیدار نہیں ہو، سونے کی حالت میں کوئی حرکت اس سے ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ ہوش و حواس اس کے صحیح نہیں۔ وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، جب تک کہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ تو عقل کا ہونا یہ فرضیت کے لیے شرط ہے، جب تک عقل نہیں ہے، پاگل ہے، تو اس پر روزے فرض نہیں ہے، وہ شریعت کا مکلف نہیں۔ تیسری شرط ہے، اور اگر وہ ادا بھی کرے تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے بلوغت، فرضیت کے لیے تیسری شرط ہے بالغ ہونا، کہ بلوغت کی عمر کو جو ہے انسان پہنچ چکا ہو، بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو۔ اب بچہ ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، تو فرضیت کے لیے شرط ہے، لیکن اگر بچہ روزہ رکھے تو روزہ اس کا صحیح ہوگا، روزہ اس کا صحیح ہوگا۔ اسی لیے صحابیات بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں، جیسے کہ ربیہ بنت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری و مسلم کی وہ روایت، جس میں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا حکم فرمایا تو ہم خود رکھتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی تھیں، اور ہمارے بچے جب بھوک سے رونے لگتے تھے تو ہم کپڑوں کے کھلونے بنا کر ان کو بہلاتی تھی، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا ان کو روزہ پورا کراتی تھی۔ تو بچہ اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کا صحیح ہوگا، لیکن وہ مکلف نہیں ہے۔ عادت ڈالنے کے لیے اس کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ برداشت کر سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھوانے کی کوشش کریں گے، گرچہ اس پر روزے فرض نہیں۔ تو بلوغت شرط ہے، جیسا کہ یہاں یہ حدیث جو بھی آئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا، یعنی الصبی حتی یحتلم، جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ بالغ کب ہوتا ہے بچہ؟ بلوغت کب ہوگی؟ تو بلوغت کے کچھ علامات ہیں، وہ علامتیں جب ظاہر ہوں تو انسان بالغ تصور کیا جائے گا۔ پہلی چیز علامت ہے منی کا خارج ہونا، چاہے خواب میں ہو چاہے بیداری کی حالت میں ہو، احتلام ہونے لگے، اس کا مطلب کہ بلوغت کی عمر کو انسان پہنچ گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری علامت ہے ناف کے نیچے بال کا آ جانا، زیر ناف بال آ جانا، خواہ مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ دونوں چیزیں دونوں کے لیے علامت۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز ہے کہ خواتین کے لیے کہ حیض کا آنا شروع ہو جائے، حیض کا آنا یہ بلوغت کی خواتین کے لیے بلوغت کی علامت ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی چیز پایا گیا تو انسان مرد یا عورت جو ہے بالغ تصور کیے جائیں گے۔ یہ تینوں چیزیں نہیں ظاہر ہوئیں، تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی، اور انسان کی عمر 15 سال کی ہو گئی، 15 سال جو ہے پورے ہو گئے اس کی عمر کے، تو وہ شریعت کی اصطلاح میں بالغ تصور کیا جائے گا اور شریعت کے احکام کا وہ مکلف ہوگا، شرعی احکام کا وہ مکلف ہوگا، اگر یہ علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہو۔ یہ علامتیں پہلے 8 سال کی عمر، 9 سال کی عمر، 10 سال کی عمر میں ظاہر ہو جائیں تو بلوغت کا حکم لگ جائے گا، لیکن یہ علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے اور بچے کی عمر یا بچی کی عمر 15 سال کو پہنچ گئی ہے تو وہ شریعت کی اصطلاح میں بالغ ہوگا اور وہ شریعت کے احکام کا مکلف ہوگا، نماز روزے کی پابندی اس کو کرنی ہوگی۔ تو 15 سال یہ شریعت، گرچہ آج 18 سال اور کیا کیا ہمارے ہاں لوگ مقرر کرتے ہیں، لیکن یہ سب اپنی طرف سے ہے، اصل عمر بلوغت کی 15 سال ہے جو شریعت نے مقرر کی۔
اس کے بعد چوتھی شرط جو ہے روزے کی فرضیت کے لیے، روزے کی قدرت، قادر ہو انسان، روزہ رکھ سکتا ہو، روزے کی قدرت ہو اس کو۔ جو روزے رکھنے سے عاجز ہو تو اس پر جو ہے ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، جو عاجز ہے انسان، بلکہ جب اس کو قدرت ہوگی تو وہ اس پر ادا جو ہے اس کی قضا اس پر لازم ہو۔ تو ادائیگی کی قدرت جو ہے روزے کی یہ شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض ہو یا بیمار ہو تو وہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسری دنوں میں اس گنتی کو پوری کر لے۔ سفر میں سفر کی وجہ سے اور بیماری میں بیماری کی وجہ سے روزے رکھنے کی قدرت نہیں ہے تو وہ مکلف اس وقت یعنی فرض نہیں ہوگا ادا کرنا، بعد میں اس کی ادائیگی وہ کرے گا۔ اور یہ عاجزی جو ہے، قدرت نہ ہونا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو دائمی طور سے عاجز ہو انسان، اور ایک ہے وقتی طور سے۔ اگر وقتی طور سے عاجز نہیں رکھ سکتا، قدرت نہیں ہے، تو اس پر قضا لازم آئے گا، اور اگر دائمی طور سے جو ہے وہ عاجز ہے، نہیں قدرت پائی جاتی ہے، تو پھر اس پر کفارہ لازم آئے گا، قضا لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیمار ہے، اب بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ بیماری جس کی شفا یابی کی امید، اور ایک وہ بیماری جس میں شفا یابی کی امید نہیں، شفا کی امید نہیں، یا اسی طرح سے انتہائی بوڑھا مرد ہے یا بوڑھی عورت، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے اور روزہ رکھ نہیں سکتے، طاقت نہیں ان کو روزہ رکھنے، تو ایسی صورت میں جو ہے اگر بیماری کی صورت میں اگر اس کی شفا یابی کی امید ہے تب تو وہ بعد میں قضا کرے گا، بعد میں قضا لازم آئے گا۔ لیکن اگر شفا یابی کی امید نہیں ہے، یا انتہائی بوڑھا مرد ہے، بوڑھی عورت ہے، جو روزہ رکھنے کی قدرت ان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، تو ایسے لوگوں پر قضا نہیں ہوگا بلکہ کفارہ ادا کریں گے، ایسے لوگ کفارہ ادا کریں گے۔ تو قدرت یہ جو ہے قادر ہونا روزے پر یہ شرط۔ اور اسی طریقے سے پانچویں شرط ہے اقامت، مقیم ہونا۔ مقیم ہونا جو ہے یہ جو ہے انسان مقیم ہو، مسافر حالت سفر میں نہ، اگر سفر میں ہے تو اس پر جو ہے ادائیگی، روزہ تو فرض ہے اس پر لیکن ادائیگی فرض نہیں ہے، جب سفر ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس پر اس کا ادا کرنا یہ فرض ہوگا۔ تو اقامت یعنی مسافر نہ ہو، تو اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ نہیں بلکہ قضا لازم آئے گا، اس پر قضا بعد میں رمضان گزرنے کے بعد جب وہ سفر ختم ہو تو ان روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ اسی طرح چھٹی شرط ہے روزے کی فرضیت کے لیے کہ روزے سے مانے کوئی چیز نہ پائی جائے، روزہ رکھنے سے روکنے والی کوئی چیز، مانے کوئی چیز نہ پائی جائے، جیسے حیض اور نفاس ہے، حیض اور نفاس ہے، یہ روزہ رکھنے سے یہ دونوں چیزیں مانے ہیں، کیونکہ اس حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر حائضہ ہے یا نفسا ہے عورت رمضان میں تو اس پر روزہ ادا کرنا لازم، فرض تو ہے اس پر روزہ، لیکن رمضان میں اس کی ادائیگی، اس حالت میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکتی، پاک ہونے کے بعد پھر اس کی ادائیگی اس کی ہوگی، رمضان کے بعد اس پر اس کو قضا جو ہے لازم آئے گا، اس کو قضا کرنا ہوگا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا جو ہے کہ عورتیں جو ہے ایک حدیث میں کہا کہ میں نے عورتوں سے زیادہ کسی ناقص عقل اور دین کو، مرد اور عقل مند انسان کے دماغ کو اور عقل کو جو ہے لے جانے والا کسی کو نہیں دیکھا عورتوں کی بنسبت۔ تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دین کا نقص کیا ہے اور ہمارے جو ہے عقل کا نقص کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کی وضاحت فرمائی تھی، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ الیست
اذا حادت لم تصلی ولم تصم فذلک نقصان دینہا، تمہارے دین کا نقصان یہ ہے کہ عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے یا حالت نفاس میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، اس کے دین کا نقصان ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوا کہ حالت حیض کے اندر روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا دونوں ممنوع ہے، پڑھنا جائز نہیں ہے اور روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح اس سے خالی ہونا یہ شرط ہے، تب روزہ اس پر لازم ہوگا فوری ادائیگی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان یصیبنا ذلک، یعنی ہمیں بھی حیض لاحق ہوتا تھا، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہمیں جو ہے یہ حیض کے حالات لاحق ہوتے تھے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزوں کی قضا کا تو حکم دیا جاتا تھا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو حالت حیض اور نفاس میں نماز سرے سے معاف ہے۔ خواتین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کی نماز کو حالت حیض و نفاس میں معاف کر دیا ہے۔ مردوں کی نماز کبھی معاف نہیں ہے، جب تک عقل و خرد کام کر رہا ہے تب تک نماز پڑھنی۔ اور لیکن نماز جو ہے روزہ جو ہے روزے کی قضا لازم، روزہ نہیں رکھ سکتی لیکن بعد میں پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا ان پر لازم ہے۔ تو یہ چھ جو ہے روزے کے شرائط۔ آئیے دیکھیں روزے کے ارکان کیا ہیں۔ ارکان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماہیت میں داخل ہے وہ چیز اور اس کے بغیر وہ چیز ادا ہے تب بھی جو ہے عمل نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے اس پر جو شریعت نے متعین کیا ہے اس کو پورا نہ کیا جائے۔ تو روزے کے دو ارکان ہیں، روزے میں دو چیزیں، یہ رکن کی حیثیت ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا۔ پہلا رکن کیا ہے؟ نیت۔ پہلا رکن جو ہے روزے کا ہے نیت۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کی دو قسمیں ہیں۔ نیت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ جو نیت یہ رکن ہے ہر عمل کا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں نیت یہ رکن اول اور شرط اول مانی جاتی ہے۔ تو روزے میں نیت یہ پہلا رکن ہے۔ تو نیت کا اطلاق دو چیزوں، ایک تو اخلاص، ایک ہے اخلاص۔ پہلی چیز ہے اخلاص، یعنی عمل سے مقصود کیا ہے، جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے مقصود آپ کی کیا ہے۔ روزہ رکھنے جا رہے ہیں، آپ کا مقصود کیا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ تعین ضروری، پہلی شرط ہے اخلاص۔ اخلاص کا پائے جانا ضروری، اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا وہ عمل خالص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ تو نیت میں پہلی چیز ہے اخلاص، کہ جو ہے ہمارا وہ عمل، ہمیں یہ احساس ہو اور ہمارے دل کے اندر یہ جذبات تو یہ عمل، یہ کام میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں، کسی اور کو خوش کرنا نہیں، کسی اور کی رضا کو چاہنا نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا مطلوب ہے۔ تو ایک تو نیت کا یہ ہونا ضروری ہے، اخلاص کا پایا جانا، کہ جو ہے عمل سے مقصود کیا ہے یہ ممیز کریں پہلے اس کو۔ اور دوسری چیز ہے کہ عبادات کو، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنا، ممیز کرنا، کہ بھائی فرض ہے کہ نفل ہے، یہ فرض روزہ رکھنے جا رہے ہیں یا نفلی روزہ ہے، یہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، فرض ہے یا سنت ہے۔ تو عبادات کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا، الگ کرنا، متعین کر لینا، یہ بھی نیت کی دوسری قسم ہے۔ یہ دونوں چیزیں نیت میں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اخلاص، مقصود آپ کا کیا ہے اس عبادت سے، اور دوسرے یہ امتیاز ہونا چاہیے اور یہ تعین ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کون سی عبادت آپ کر رہے ہیں، فرض ہے یا نفل ہے۔
کیسی عبادت، یہ تعین ہونا ضروری ہے۔ لیکن عام طور سے ہمارے یہاں جو نیت استعمال ہوتا ہے اسی دوسرے معنی میں، یہ فرض ہے یا نفل ہے، لیکن یہ نیت میں دونوں چیزیں داخل ہیں۔ ایک تو اخلاص کہ ہمارا مقصود کیا ہے اس عمل سے، اللہ کی رضا مقصود ہے یا بندوں کی رضا مقصود ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے، یہ جو ہے ہونا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سورہ بینہ میں کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی خالص عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس ہر شخص کو وہی ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو اخلاص یہ شرط اول ہے، یہ رکن اول ہے۔ روزے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ یہ روزہ ہم کس لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے یا اللہ کے بندوں کو خوش کرنا مقصود ہے، اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں یا یہ کسی بیماری کی وجہ سے پرہیز کر رہے ہیں۔ پرہیز میں بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کھانا پینا، نہیں کھاتے نہیں پیتے، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں چھوڑتے، اس لیے وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ عبادت اس کو نہیں کہہ سکتے۔ عبادت اسی وقت کہیں گے جبکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کیا جائے۔ اسی طرح ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی، فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کے روزے کا اعتبار نہیں ہو، فلا صیام لہ، اس کے روزے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو رات ہی سے جو روزے کی نیت نہیں کیا اس کے روزے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو روزے کی نیت جو ہے یہ رات ہی میں ہونا چاہیے، اذان فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے رات ہی میں روزے کی نیت انسان کو کرنی ہوگی۔ اگر رات میں نیت نہیں کی تو پھر، اور اذان فجر ہو گئی، طلوع فجر ہو گیا، تو پھر روزے کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر روزے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ رات ہی سے روزے کی نیت کا، فرض روزوں کے لیے روزے کی نیت کا رات ہی سے پایا جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ پہلے دن نہیں نیت کرتے، سو جاتے، چاند کی خبر نہیں آئی اور سو گئے، فجر بعد اٹھے تو اطلاع ملی کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، ان کا روزہ ہوگا؟ ان کا روزہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے نیت نہیں کی ہے، لیکن ان کو رمضان کے احترام میں ان کو کھانے پینے سے رکنا ہوگا، وہ کھا پی نہیں سکتے، لیکن ان کے اس روزے کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے نیت ہی نہیں کی ہے۔ اس لیے جب یہ رکن غائب ہے تو عبادت کا اعتبار نہ ہوگا۔ تو رات ہی سے روزے کی نیت، فرض روزے کی نیت ضروری۔ البتہ نفلی روزہ ہے، نفلی روزے ہیں اور انسان نے کچھ کھایا پیا نہیں، فجر کے بعد سے جو ہے کچھ نہیں کھایا پیا، اور پھر اس کو خیال آیا آج روزہ رہ جاؤں، تو پھر اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ تو نفل اور فرض میں فرق ہے۔ فرض روزوں کی نیت رات ہی سے، یہ رمضان کے روزے ہیں رات ہی سے نیت ہونی چاہیے، نظر کا روزہ ہے رات ہی سے نیت ہونی چاہیے، کفارے کا روزہ ہے رات ہی سے نیت کا پایا جانا ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن نفلی روزہ ہے، پھر جمعرات کے روزے آپ رکھنا چاہتے رکھ رہے ہیں، ایام بیس کے روزے رکھ رہے ہیں، ایسے ہی نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے کچھ کھایا رات میں نہیں نیت کر سکے تو دن میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ، کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ تو چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
گھر میں تشریف لائے، صبح پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي صَائِمٌ، تو آج میرا روزہ ہے، تو آج میں روزے سے رہ جاتا ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو آج میں روزے سے رہ جاتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نفلی روزوں کی نیت دن میں بھی انسان کر سکتا ہے بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ، لیکن فرض روزوں کی نیت رات ہی سے پایا جانا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے نیت کہتے کس کو ہے؟ النیت محلھا القلب، نیت کی جگہ دل ہے، نیت کی جگہ زبان نہیں ہے، دل ہے۔ جیسے ہمارے یہاں رائج ہے کہ روزے کی یہ نیت، نماز کی یہ نیت، فلاں وضو کی یہ نیت، اور بیچارے پبلک جو ہے نیت ہی یاد کرنے میں پریشان رہتے ہیں۔ پوچھتے رہتے ہیں صاحب یہ غسل جنابت کی نیت کیسے، غسل حیض کی نیت کیسے، نفلی روزوں کی نیت کیسے، فرض روزوں کی نیت کیسے؟ میرے بھائی نیت کی زبان نہیں ہے، یہ دلی قصد اور ارادے کا نام ہے۔ نیت دل کے قصد اور ارادے کا نام ہے۔ النیت محلھا القلب، نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے بتایا، نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے بتایا۔ سن لیجیے، یہ نماز روزے کی نیتیں نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ زبان سے ایسے ادا کرو، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے میرا کعبہ شریف کے، یہ سب ایجاد بندہ ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ اس سے بری، ائمہ اربعہ بھی اس سے بری ہیں۔ کسی امام نے نہیں بتایا کہ نیت کے الفاظ، فرض کی یہ نیت ہے، نفل کی یہ نیت ہے، یہ الفاظ ہیں، نہیں، کیونکہ دل کے الفاظ نہیں ہوتے، نیت نام ہے دل کے ارادے اور قصد کا۔ دل میں ارادہ ہونا چاہیے، قصد ہونا چاہیے، ایک تو اخلاص اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ کہ میں فرض ادا کر رہا ہوں یا نفل ادا کر رہا ہوں، یہ جو ہے دل میں جو ہے یہ قصد اور ارادہ یہ ہونا ضروری ہے۔ تو نیت کی جگہ دل ہے، زبان، اسی لیے زبان سے نیت کے کلمات ادا کرنا یہ میرے بھائیوں بدعت ہے، یہ بدعت ہے، نیت کے کلمات زبان سے ادا کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین و ائمہ سے یہ چیز ثابت نہیں۔ آپ رات کو اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، کس نیت سے؟ نیت ہے کہ نہیں؟ بغیر نیت کے سحری کھا لی، رات کو اٹھے، نیند حرام کی اور جو ہے کھایا پیا، تو یہ نیت پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ اسی کا نام نیت ہے، یہی دلیل ہے کہ آپ کی نیت ہے تبھی آپ اٹھتے ہیں۔ اور دوسرا رکن ہے روزے کا، صبح صادق سے لے کر، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک جو ہے کھانے پینے اور تمام مفترات سے انسان اپنے آپ کو بچائے، رک جانا، یہ رکن ہے، دوسرا رکن ہے۔ یہ نہیں پایا گیا تو روزہ، نیت غائب تب بھی روزہ غائب، اور یہ مفترات سے رکنا نہ پایا گیا، کوئی چیز کھا لی پی لی، کھاتے پیتے رہے، تب بھی روزہ غائب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ کے اندر؟ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اب تم راتوں کو اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، اور یعنی رمضان کی راتوں میں، یعنی دن میں پابندی ہے لیکن راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، اور اللہ نے تمہاری قسمت میں بیٹا بیٹی جو لکھ دیا ہے اس کی خواہش پیدا کرو، اس کو تلاش کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی تاریکی سے نمایاں ہو جائے، یعنی صبح ہو جائے، صبح صادق ہو جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، غروب آفتاب تک
سورج غروب ہونے تک روزے کو پھر پورا کرو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے رکنا۔ شروع میں یہ تھا کہ افطاری کے وقت اگر کھا لیا پی لیا، لیکن اگر کہیں سو گئے، سونے سے پہلے کھا پی لیا ٹھیک ہے، اگر سو گئے تو پھر کھانا پینا سب بند۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی نازل کی نہیں، پوری رات کا وقفہ دے دیا، سورج غروب ہونے سے لے کر فجر تک یہ پورا وقفہ دے دیا گیا بیوی سے ملنے کے لیے اور کھانے اور پینے کے لیے۔ انسان کھائے پیے پوری رات آزادی چھوڑ۔ پہلے یہ تھا کہ سونے تک، جب تک سوتا نہیں انسان اس وقت تک وہ کھا پی سکتا تھا، یہ چیزیں اس کے لیے جائز تھیں، لیکن سو گیا تو خلال ختم ہو گیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی بیچارے کاشتکار تھے، کھیت سے آئے، باغ سے آئے اپنے، اور بیوی روزے میں تھے، آئے، بیوی سے کہا کہ کچھ ہے؟ بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کچھ مل جائے تو لے آتی ہوں آپ کے لیے۔ بیچاری وہ گئی پاس پڑوس میں کچھ جو ہے کہ شوہر کے لیے کچھ کھانے کی چیز لے آؤں، اتنے میں لوٹ کے آئی تو شوہر صاحب سو گئے، نیند آ گئی، ان کو تھکے تھے، سو گئے۔ اب بیچاری کفے افسوس ملتی رہی کہ اب کیا کرے۔ دوسرے دن روزہ ان کے لیے شاق ہو گیا، کیونکہ پورے دن تھکے ہوئے تھے، کچھ کھائے پیے نہیں، سو گئے، اور پھر دوسرے دن پھر روزہ ہے، پریشان ہو گئے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا ہمارے اور آپ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی کہ رات بھر کھا پی سکتے ہو، سو گئے ہو بھلے نہ سوئے ہو، صبح تک جو ہے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن صبح سے لے کر شام تک یہ روزے کو پورا کرنا ہے، یہ رکن ہے۔ اگر جو ہے اس میں کوتاہی ہوئی تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا۔ جہاں یہ روزے فرض کیے گئے ہیں وہیں پر میرے بھائی شریعت کا یہ اصول ہے جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر آسانی رکھی۔ ان الدین، اس دین آسان، یرید اللہ بکم، جہاں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہیں کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سختی کرنا تمہارے ساتھ نہیں چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا کہ جس سے تم مشکلات سے دو چار ہو جاؤ، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا تم اللہ سے ڈرو۔ استطاعت بھر ہم مکلف ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کی وسعت ہے۔ اسی لیے انسان کے حالات کا شریعت نے خیال رکھا، حالات کا خیال رکھا ہے، اس لیے مختلف اعذار جو ہو سکتے تھے روزہ نہ رکھنے سے کہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ مثال کے طور پر بیماری ہے، سفر ہے، بڑھاپا ہے، حمل ہے، رضاعت ہے، حیض و نفاس ہے، یہ تمام چیزیں اعذار ہو سکتے تھے، اس لیے شریعت نے اس میں رخصت ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ یہ اعذار پائے جائیں تو روزے میں شریعت نے رخصت دی، جیسا بیماری اور سفر کے بارے میں، بیمار ہے تو نہ روزہ رکھے، اگر بیماری میں روزہ جیسی بیماری ہے جس میں روزہ اثر انداز ہوتا ہے تو وہ روزہ توڑ دے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ اگر بیماری دائمی بیماری ہے تو اس کے لیے کفارہ، جیسے بھی آپ کے پاس تفصیل آئی۔ اور اسی طرح سفر میں، آپ سفر میں ہیں تو رخصت دی گئی کہ آپ سفر میں نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اور اسی طرح بڑھاپا ہے، نہیں رکھ سکتے، کفارہ دے دیں۔ اور اسی طریقے سے حمل ہے عورت کو، تو حمل کی حالت میں یا عورت دودھ پلا رہی ہے بچے کو، تو اگر روزہ نقصان دہ ہے اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے، بچہ متاثر ہو سکتا ہے، یا جو ہے اسی طریقے سے جو ہے عورت کو خود نقصان پہنچ سکتا ہے، تو حالت حمل میں، حالت رضاعت میں رخصت دی گئی کہ روزہ نہ رکھ کر کے بعد میں اس کی قضا کر لے، بعد میں اس کی جو ہے وہ قضا کر لے۔ اور اسی طرح حیض و نفاس میں جیسے تفسیر آپ کے سامنے آئی، جو ہے روزہ رکھنے کا، توڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ روزہ رکھے ہی نہیں حیض و نفاس کی حالت میں، اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو اس طریقے سے جو ہے
قضا، ان لوگوں پر قضا اور اسی طرح کفارہ، یہ تمام سہولتیں شریعت نے جو ہے ہمارے لیے جو ہے پیش کی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ کرم ہے، ان کے جسم اور آسانی کا جو ہے خیال رکھا گیا ہے. نماز پڑھیں گے؟ ہاں پہلے نماز پڑھیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر نماز کے بعد باقی جو ہے چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم حاضرین، ہماری گفتگو مسائل سے ہم اس سے متعلق چل رہی تھی. اب ہم کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے ہم جو ہے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے وہ کیا چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. اب کہے باطل اور فاسد کا بھی ترجمہ کرو، تو جی وہ کیا چیز ہیں جس سے صیام یہ باطل اور فاسد ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر کیا چیز عائد ہوتی ہے. پہلی چیز ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور قضا کے ساتھ اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، قضا کے ساتھ کفارہ اس پر واجب ہوتا ہے. وہ چیز جس سے روزہ صوم باطل ہو جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دو چیزیں عائد ہوگی. وہ کیا ہے؟ جماع، مباشرت. بیوی سے ہم بستری کر لی، مباشرت کر لیا، جماع کر لیا تو روزہ فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا. اس روزے کا اعتبار نہیں ہوگا. دن کے اندر اگر یہ کام کیا ہے تو روزہ فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا. اور اس پر اولاً تو پہلے تو توبہ کرے، توبہ لازم ہوگا. اس جرم کیا، اس نے جرم کا ارتکاب کیا. روزے کی حرمت اور رمضان کی حرمت، دو حرمتیں اس نے پامال کی ہیں. اس لیے رمضان کی حرمت پامال کرنے کا تقاضا ہے پہلے توبہ کرے، دوسرے اس روزے کی قضا کرے، اور تیسرے کفارہ ادا کرے. کفارہ کیا ہوگا اس کا؟ ایک غلام آزاد کرے. اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھ کے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا ہے. جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا حلقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک و برباد ہو گیا، میں تو ہلاک و برباد ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اہلکک، کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا، معاملہ کیا ہے، بات کیا؟ کہا وقعت علی امراتی فی نہار رمضان، میں رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں بیوی پر واقع ہو گیا، یعنی مباشرت کر دی. بیوی پر میں واقع ہو گیا، بے مباشرت کر بیٹھا، میں ہلاک ہو گیا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے بتا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کیا 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں. 1 مہینے میں تو یہ صورتحال ہے، 2 مہینہ کے ساتھ. پھر کہا اچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اس کی بھی طاقت نہیں، نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتا ہوں، نہ جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ گیا. اتنے میں ایک ٹوکرا کھجور آیا آپ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این السائل، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. کہا یہ ٹوکرا لے جاؤ کھجور کا اور مدینہ کے 60 گھروں پر تقسیم کرو، 60 مسکینوں پر لے جا کے اس کو تقسیم کر دو. اس وقت نے کہا یا رسول اللہ آفقر رجل بیت رجل منی، یا رسول اللہ میرے گھر سے بھی زیادہ کوئی فقیر گھر ہے کہ جس پر لے جا کے تقسیم کروں؟ واللہ ما بین لابتیہا، اللہ کی قسم مدینہ کی ان دونوں حروں کے درمیان میرے گھر سے بڑھ کر کوئی فقیر گھر نہیں، کوئی محتاج گھر نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، آپ مسکرا دیے اور کہا لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو، لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو. تو اس پر کفارہ عائد ہوتا ہے مستطیع پر. اگر مستطیع ہے تو کفارہ دینا ضروری ہے.
تو یہ غلام آزاد کرے، اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اور اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اللہ معاف کرنے والا، لیکن اللہ جانتا ہے طاقت ہے کہ طاقت نہیں، اللہ سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں عائد ہوگا۔ اور اگر میاں بیوی دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے، بیوی پر جبر و اکراہ نہیں ہوا ہے، بیوی بھی راضی میاں بھی راضی، دونوں آپس کی رضامندی سے کام کیے ہیں، تو یہی چیز علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بیوی پر بھی لازم آئے گا اگر وہ بخوشی جو ہے اس کو اس نے قبول کیا ہے اور ساتھ دیا۔ بہرحال اسی طرح دوسری چیز جس کی وجہ سے صرف قضا لازم آتا ہے، ایسا کام جس سے صرف روزے کا قضا کرنا، بعد میں اس کو رکھنا، یہ روزہ باطل ہو جائے گا لیکن بعد میں صرف اس کو قضا کرنا ہوگا۔ جیسے انسان جان بوجھ کر کھا لیا، روزہ تھا اور روزے میں قصداً جان بوجھ کر کے کھا لیا یا پی لیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ باطل ہو جائے گا، اور اس پر لازم ہوگا کہ توبہ کرے اور پھر جو ہے وہ اس روزے کی قضا کرے، اس روزے کی قضا کرے۔ اس پر کفارہ نہیں، اس پر کفارہ صرف مباشرت کی، جمع کی صورت میں ہے، اور کھانے پینے کی صورت میں جو ہے کفارہ نہیں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فإن اللہ عتمه وسقاه، کہ جو شخص روزے سے ہو اور بھول جائے اور بھول کر کھا پی لے، کھا لیا یا پی لیا بھول کر کے، تو اپنا روزہ جاری رکھے، پورا کرے، اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا، تو بھول چوک معاف۔ رفع عن امتی ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بھول چوک کو اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم۔ تو بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا تو معاف ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر جان کر کھایا یا پیا ہے تو روزہ باطل ہوگا اور اس کو اس روزے کی قضا توبہ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے قے، جان بوجھ کر انسان قے کرے، ہاتھ ڈال کر نمک ڈال کر کے، اسی طرح جان بوجھ کر کے قصداً قے کرتا ہے انسان تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم آئے گا، لیکن خود بخود قے آ جائے، خود بخود قے آ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ اس کا صحیح ہوگا۔ چنانچہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود قے آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، اور جو جان بوجھ کر قصداً قے کرے تو ایسی صورت میں اس پر قضا لازم آئے گا۔ جیسے خواتین ہیں حالت حمل میں ان کو بار بار قے آتی رہتی ہے تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا، خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر قصداً قے کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے حیض ہے، نفاس، روزے سے تھی عورت اس کو حیض آنا شروع ہو گیا، یا روزے کی حالت میں بچے کی پیدائش ہو گئی، خون جاری ہو گیا، تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ کہ افطار سے 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، افطار سے 1 منٹ 2 منٹ پہلے ہی اگر یہ عارضہ حیض کا یا نفاس کا لاحق ہو جائے تو روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں اس کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ کہ تمام علماء امت کا اس پر اجماع اور اتفاق، تمام علماء کا اس پر اجماع اتفاق، اختلافی مسئلہ نہیں کہ دن کے کسی حصے میں اگر حیض آ جائے، نفاس ہو جائے، کا عرضہ پیش آ جائے تو اس کا روزہ نہیں رہے گا، باطل ہو جائے گا، اور روزہ رکھنا اس کا جائز نہیں۔ اس صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے، اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے اور بعد میں اس روزے کی اس کو قضا ہے۔ اسی طریقے سے
استمنا ہے، منی کو خارج کرنا. منی کو اگر انسان نے خارج کیا ہے، چاہے ہاتھ سے خارج کرے یا کسی اور طریقے سے خارج کرے، تو منی کا اگر اخراج کیا ہے تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر قضا لازم ہوگا. کفارہ نہیں ہوگا، قضا. کفارہ کب ہوگا؟ جب مباشرت ہوگی، بیوی کے ساتھ جب مباشرت کرے گا تب کفارہ ہوگا. لیکن اگر منی خارج کیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہوگا اور اس پر توبہ اور قضا جو ہے یہ دونوں چیزیں لازم ہیں. اور اسی طریقے سے ایسی چیز جو ہے انسان نے جو ہے کھانے پینے کے لیے ایسی چیز جس سے تو غذائیت نہیں ہوتی لیکن زیادہ مقدار میں وہ ڈال لے، منہ کے اندر لے جائے، جیسے نمک لے کے چلا گیا، حالانکہ نمک کھایا ایسے عام طور سے نہیں کھایا جاتا. زیادہ مقدار میں نمک یا اس طرح کی چیزیں جو ہے پیٹ کے اندر چلی گئیں، جو ہے منہ کے ذریعے داخل کر لیا تو اس کا روزہ جو ہے یہ فاسد ہو جائے گا. اسی طرح ایک شخص نے کچھ نہیں کھایا پیا لیکن قصد اور ارادہ کر لیا کہ روزہ توڑنا ہے، مجھے نیت کر لیا روزہ توڑنے کی نیت کہ میں روزہ اب نہیں رکھوں گا، توڑ رہا ہوں روزہ، تو اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا بغیر کچھ کھائے پیے. کیونکہ نیت یہ جو ہے رکن ہے اور نیت جب مفقود ہوگی تو روزہ باطل ہو جائے گا. لہذا اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اگر انسان نے قصد کر لیا کہ مجھے روزہ توڑنا ہے، اب توڑ دیا میں نے روزہ، تو نیت کافی ہے، اس نیت سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کے پر قضا لازم ہوگا. اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے سمجھ رہا تھا کہ سورج غروب ہو گیا یا ابھی فجر طلوع نہیں ہوا اور کھاتا رہا. سورج غروب ہو گیا، اس کو جو ہے بدلی تھی، بدلی کے ایام تھے، اندازہ نہیں ہوا، گھڑی کا ٹائم بھی اس کے پاس نہیں تھا، گھڑی بھی نہیں تھی، ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا، سمجھا سورج غروب ہو گیا ہے اور اس نے اس خیال سے کہ سورج غروب ہو چکا ہے کھا لیا پی لیا. یا اسی طریقے سے فجر کے وقت جو ہے کا پتہ نہیں چلا اس کو اور یہ یقین ہے کہ ابھی فجر کی اذان یا فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، اس کو یقین ہے کہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے اور اس نے کھا لیا پی لیا اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اذان ہو چکی تھی یا جو ہے افطاری کا وقت ابھی نہیں تھا. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو ایسی صورت میں علماء کی جماعت کہتی ہے کہ اس کو قضا، اس روزے کی قضا کریں، گناہ کوئی نہیں ہوگا اس پر، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. لیکن اس سلسلے میں دوسری رائے یہ ہے کہ بھائی اس کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے، وہ قصوروار نہیں ہے، اس لیے اس پر قضا لازم نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بدلی تھی، لوگوں نے افطاری کر لی، بعد میں سورج نکل آیا. حضرت عمر کے سامنے بات آئی تو کہا بھائی ہمارا کیا قصور ہے اس میں، ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، ہم نے کوتاہی نہیں کی ہے، جان بوجھ کر ہم نے روزہ نہیں توڑا ہے، ہم تو اس یقین میں تھے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تب ہم نے توڑا ہے، اس لیے ہم پر کوئی جو ہے کوتاہی ہم نے نہیں کی ہے، اس لیے ہم پر کچھ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہے، یہ تو ہو گیا، ہم نے تو یقین تھا کہ سورج غروب ہو چکا. اسی طریقے سے اللہ تعالی فرماتا ہے لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم، کہ جو ہے تم سے جو کوتاہی ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے. پکڑ کب ہے؟ جب جان بوجھ کر انسان اس کا ارتکاب کرے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان اللہ وضع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کو، خطا اور نسیان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، تو یہ معفو عنہ کے حکم ہے. اسی طریقے سے تو یہ تو بعض وہ چیزیں تھیں جس سے روزے باطل ہوتے ہیں، فاسد ہوتے ہیں اور انسان پر قضا اور اس کے بعد حالات میں کفارہ اور یہ لازم ہوتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں جو ہے
جن کو کرنا جائز ہے، جس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو جو غسل ہے، آپ غسل کریں، جو ہے پانی سر پر ڈالیں، غوطے لیں سمندر میں، دریا میں جا کر کے، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، یہ روزے کی حالت میں مباح ہے، جائز ہے۔ اسی طرح آنکھ میں سرما لگائیں، کاجل لگائیں، اور آنکھ کی دوا جو ہے آنکھ کے اندر ڈالیں، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں۔ اسی طریقے سے آپ خوشبو لگائیں، خوشبو لگائیں تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، خوشبو سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بیوی کو آپ نے بوسہ لے لیا، بوسو کنار ہو گئے، آگے کارروائی نہیں بڑھی، تو اس سے بھی روزہ پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ام المومنین جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیویوں کو بوسہ لیتے تھے۔ تو اگر انسان کو کنٹرول ہے اپنے نفس پر اگر کنٹرول ہے تو اگر بوسہ لیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن احتیاط۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ لیٹتے تھے، سوتے تھے، بوسہ لیتے تھے، لیکن کان املککم لعربہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے نفس پر تم سے زیادہ کنٹرول رکھتے تھے۔ تو ایک انسان کو کنٹرول ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر نفس پر کنٹرول نہیں تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے تاکہ کارروائی آگے نہ بڑھنے پائے، کیونکہ انسان شیطان سب کے ساتھ ہے میرے بھائیوں۔ احتیاط یہ خیر اور بہتر ہے، روزے کی حالت میں ذرا دن میں دور رہیں تاکہ جو یہ آگے والا مرحلہ اگر پیش آ گیا تو پھر قضا بھی اور کفارہ بھی دونوں عائد ہوگا۔ اس لیے احتیاط اچھی چیز ہے، لیکن اس سے روزہ فاسد، صرف بوسہ لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بوسہ لینے سے روزہ فاسد نہیں، ہمکنار ہونے سے، ساتھ لیٹنے سے، بیٹھنے سے، بیوی کو چھونے سے یہ روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا۔ یہ جائز امور ہیں، لیکن احتیاط یہ اچھی چیز ہے تاکہ آگے کی کارروائی پیش نہ آئے۔ اب اگر انسان بوسہ لے رہا تھا اور بوسے کی حالت میں مادہ خارج ہو گیا، اگر مزید خارج ہو تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر منی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، منی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پھر روزے کی قضا لازم آئے گی، قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا لازم آئے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن، علاج اور دوا کے لیے انسان انجیکشن لگواتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا، کہیں بھی لگوائے، انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، الا کہ غذا کا انجیکشن ہو۔ آپ کہیں گلوکوز چڑھا دو مجھ پر، تو گلوکوز چڑھوائیں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ وہ غذا کا کام دیتا ہے۔ تو جو غذائیت نہیں جس کے اندر جو دوا کے لیے جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اس انجیکشن سے روزہ فاسد۔ اسی طرح انسولین ہے، شوگر کا مریض ہے وہ انسولین لیتا ہے، انسولین سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ کھانے پینے کے حکم میں یہ چیزیں نہیں، یہ کھانے پینے کی ضروریات کی تکمیل ان سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوگا انسولین کا۔ اسی طرح ایک دمے کا مریض ہے، وہ اسپرے لیتا ہے، اسپرے لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، وہ جو ہے کھانے پینے کے حکم میں داخل نہیں، کھانے پینے کے حکم میں داخل نہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان خون چیک کرانے کے لیے گیا، چیک اپ ہے اس کا، خون دینا ہے تاکہ چیک اپ ہو جائے، تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر تبرع بالدم ہے، گیا ہے تب خون دینے کے لیے کہ تبرع کے طور پر کسی مریض کو ضرورت ہے، خون دے رہا ہے، یا اسی طرح حجامہ کرا رہا ہے، تو ہم کہیں گے رات میں دے یہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر دے دیا ہے تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگی۔ بخاری کی روایت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا، اپنا فاسد خون نکلوایا، اپنا خون اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا۔ اسی لیے حضرت انس سے پوچھا گیا کیا جو ہے آپ لوگ جو ہے
روزے کی حالت میں فسد کھلوانے سے اور حجامہ کرانے سے روزے کو جو ہے کہتے تھے فاسد ہو گیا، تو کہا نہیں، لأجل الضعف، اس لیے ہم اس کو ناپسند کرتے تھے کہ اس سے کمزوری طاری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کمزوری طاری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو کمزوری سبب بن جاتا ہے روزہ توڑنے کا۔ تو اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس لیے کہتے ہیں بہتر اور افضل ہے کہ یہ رات میں ہو، لیکن اگر کسی نے کرا لیا اور جو ہے اس کا روزہ متاثر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، آپ سمندر میں گئے کلی کر رہے ہیں کہ وہاں نمکین پانی، بھلے نمکین ہے تو روزہ متاثر نہیں ہوگا، لیکن روزے کی حالت میں کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے وسلم کی حدیث ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ ناک میں پانی چڑھانے میں وضو کے وقت مبالغے سے کام، قاعدے سے کھینچو، قاعدے سے کھینچو، اللہ کی روزے کی حالت، اللہ کی روزے کی حالت ہو، تو روزے کی حالت میں آپ نے منع کیا مبالغہ کرنا، عادی طور سے ناک میں پانی چڑھانا چاہیے، کلی کرنا چاہیے، کیونکہ مبالغے کی صورت میں خطرہ ہے کہ حلق سے نیچے پانی اتر جائے اور ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے، تو اس لیے مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام کلی اور ناک میں پانی چڑھانا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر ناک میں دوا ڈالی جائے تو، آنکھ میں دوا ڈالی جائے، کان میں دوا ڈالیں تو روزہ متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ منفذ نہیں ہے، آنکھ کا گزر جو ہے حلق اور کان کے ذریعے حلق تک ڈائریکٹ جو ہے راستہ ڈائریکٹ نہیں ہے، اس لیے وہاں سے غذا نہیں پہنچائی جاتی، ناک سے لیکن غذا انسان کو پہنچائی جاتی ہے کہ ناک کا تعلق حلق سے براہ راست ہے، اسی لیے کہا گیا استنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام نہ لو، تو ناک میں اگر دوا ڈالیں گے، ڈراپ جو ہے ناک میں ڈال رہے ہیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ وہ حلق کو پہنچ سکتا ہے، حلق کو پہنچے گا، اس لیے ناک میں دوا نہیں ڈالیں گے روزے کی حالت میں۔ اسی طریقے سے جو تھوک ہے، تھوک وغیرہ نکل گیا انسان، بلغم آیا نکل گیا انسان، تو اس سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے خواتین ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، شوہر جلاد ہے، اب کھانا نہ چکھیں، کہیں نمک زیادہ ہو جائے، مرچ کم ہو جائے تو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اجازت دی گئی کہ کھانا وہ چکھ سکتی ہے، زبان پر رکھ کر تھوک، زبان پر رکھ کر وہ تھوک دے، تو کھانا چکھنے سے، یہ چکھنے کا مطلب نہیں کھانا کہ باقاعدہ کھائیں چکھنے کے نام پر، یعنی ذرا سا زبان پر رکھ کر تھوک دیا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح آئیے جو ہے روزے کے آداب، بعض آداب ہیں جن کو جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ سحری اور افطاری، یہ سحری بہت ہی بابرکت چیز ہے، بہت سے لوگ سحری کا اہتمام نہیں کرتے، کہتے کمال کیا ہے، کھا کے روزہ رکھو، بغیر کھائے روزہ رکھو تو بہتر ہے، نہیں، سحری کھا کے روزہ رکھنا بہتر ہے بغیر سحری کھائے ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یہ بابرکت کھانا ہے، سحری کا کھانا یہ بابرکت کھانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نسائی کی روایت ہے علیکم بہذا السحور فإنہ الغذاء المبارک، کہ تم سحری کھانے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ بابرکت غذا ہے، یہ بابرکت غذا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کی طرف رغبت دلائی ہے، تو سحری کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کی دوسری حدیث ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ سحری، ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں، اور اہل کتاب یہود و نصارہ بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، تو سحری کھانے کی عادت ڈالی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی نے سحری نہیں کھائی اور روزہ رہ گیا تو روزہ ہوگا کہ نہیں؟ روزہ اس کا صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، لیکن ایک برکت والی چیز سے وہ محروم رہ گیا، بس ایک برکت والی چیز سے محروم رہے، اس لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے، سحری کھانی چاہیے۔ لیکن سحری کھانے کا مطلب یہ نہیں میرے بھائیوں جیسا آج ہم اور آپ کھاتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ دوپہر تک سوتے رہتے ہیں، نیند ہی نہیں کھلتی، اور دھند ڈکار شروع ہو جاتا، ڈکار پر ڈکار آ رہا ہے، بدہضمی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا کھانا نہیں، اللہ کے وسلم فرماتے ہیں
नियम अस्सहूर तम्र, बेहतरीन सहरी खजूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेहतरीन सहरी खजूर। लेकिन हम तो जब तक चटपटी चीज़ें ना हो, मुर्गा मुसल्लम ना हो, तो उस वक्त हमारी सहरी नहीं होती। सहरी में हल्की फुल्की चीज़ खानी चाहिए, जो मैदे पर गिरा ना गुजरे, जो मुसीबत ना बने। हल्की फुल्की चीज़ जो है खानी चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जितना आज हम लोग खा लेते। तो अल्लाह के वसल्लम नेम सुहूर और तम्र, बेहतरीन सहरी खजूर है। खजूर सहरी में भी, इफ्तारी और सहरी में दोनों में खजूर का एहतमाम करना चाहे। इससे जो कुव्वत और खजूर में जो एनर्जी और कुव्वत है मेरे भाई, ये आपकी बिरयानी और मुर्गा मुसल्लम में वो एनर्जी नहीं है जो अल्लाह ताला ने खजूर में रखी है। इसीलिए सहरी और इफ्तारी दोनों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की तरफ रग़बत दिलाई है कि खजूर खाया करो। तो उसके अंदर जो एनर्जी और कुव्वत और विटामिन अल्लाह ताला रखे हैं, दूसरे में नहीं है। तो इस तरह जो सहरी, सहरी कब खाएं? सहरी में ताख़ीर ये अफजल और बेहतर है। आखिरी वक्त में सहरी खाई जाए, आखिरी वक्त में जो है सहरी खाई जाए। चांद ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, तसहरना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुमना इला सुम्मा कुमना इला सलात, कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इफ्तारी की दावत की तो रिवाज है, अल्लाह के नबी सहरी में भी दावत देते थे। साहबा सहरी में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते थे। आज तो हमारी नींदें ख़राब होती हैं, कहते नींद ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के सहरी में भी दावत देते थे सहाबा को सहरी की। तो कहते हैं कि जो है ज़ैद बिन साबित कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने सहरी खाई और उसके बाद नमाज के लिए चल पड़े। कुमना इला सलात, नमाज के लिए खड़े हो गए। शागिर्दों ने पूछा कम काना बैनुहुमा, इन दोनों के दरमियान सहरी खाने में और नमाज पढ़ने में कितना वक्फा था? क़ाल खमसीन आया, 50 आयतों के पढ़ने का कितना वक्फा था जिसमें 50 आयतें इंसान तिलावत कर सकता है, जो है ये बुखारी और मुस्लिम की। तो आखिरी वक्त कहने का मतलब है सहरी आखिरी वक्त में। ये नहीं कि बहुत से लोग हमारे यहाँ तस्वुर है कि अजान होती रहे और खाते रहो, जब तक अजान नहीं ख़त्म होती है तब तक सहरी खाते रहो। ये गलत तस्वुर है, ये गलत तस्वुर है। ख़ासतौर से खलीज में अजान होती है अव्वल वक्त में अजान होते ही सहरी हमारी बंद हो जानी चाहिए। तो 10 मिनट जो एहतियातन रखते हैं उसका कोई हैसियत नहीं शरीय। आमतौर से लोग सहरी और इफ्तारी के औकात बताते हुए अजान से 10 मिनट पहले सहरी ख़त्म कर देते हैं, वो कोई शरई हैसियत उसकी नहीं, वो एहतियाती चीज़ है। आप अजान होने तक यहाँ से आखिरी वक्त तक सहरी खा सकते हैं, क्योंकि हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर। खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेदी रात की तारीकी से नुमाया हो जाए। तो आखिर वक्त तक खा सकते हैं, पी सकते हैं, बीवी से मिल सकते हैं, लेकिन जैसे वक्त ख़त्म हो फ़ौरन इन चीज़ों से बाज आ जाना चाहिए। खाना पीना तर्क कर देना चाहिए, खाना पीना जो है तर्क कर देना चाहिए, उसमें लगे नहीं रहना चाहिए। इल्ला कि एक इंसान अभी पानी पी रहा है, इतने में अजान हो गई और अभी वो पी नहीं सका है, तो हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जल्दी से अपनी ज़रूरत पूरी, जल्दी से। ये नहीं कि जब तक अजान होती रहे जब तक पीता खाता रहे, नहीं, जल्दी से आपने कहा ज़रूरत पूरी करे, जल्दी से छोड़ दे उस चीज़। लेकिन अगर ज़रूरत पूरी हो चुकी है तो फ़ौरन रुक जाना चाहिए, उससे आगे खाना पीना जायज़ नहीं। और तो सहरी जो है, इसी तरह इफ्तार, इफ्तार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि लोग उस वक्त तक खैर में रहेंगे जब तक इफ्तारी करने में जल्दी करते रहेंगे। जल्दी का मतलब वक्त होते ही इफ्तारी करेंगे, वक्त होते ही फ़ौरन, ताख़ीर नहीं करेंगे। भाई इतना दिन भर भूख प्यास बर्दाश्त किए तो 5 मिनट और सही एहतियात कर लो, नहीं, एहतियात नहीं है। जैसे वक्त हो फ़ौरन इफ्तारी करनी चाहिए। इसी में अल्लाह ताला ने खैर रखा है, खैर रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने इफ्तारी करने में जल्दी की। इफ्तारी किन चीज़ों से की जाए? खजूर, पहली चीज़ है खजूर। अगर ताज़ा खजूर मिले, रोतब जिसे कहते हैं, रोतब मिले तो अफजल है। रोतब से जो है ताज़ा तर खजूर, रोतब से इफ्तारी करें। रोतब नहीं है तो फिर आम खजूर जो है, खुश्क खजूर है, उसको खाएं, इफ्तारी करें। ये भी नहीं है तो चंद घूंट
پانی پی لے، اس کے بعد جو چیز چاہے کھائے۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں نمک کھایا کرو، افطاری میں نمک کھاؤ، یہ شیعوں کی سنت ہے، یہ شیعوں کا مذہب ہے، یہ سنیوں کا مذہب نہیں ہے نمک سے افطاری کرنا۔ تو افطاری کھجور سے تر ہو تو بہتر، نہیں تو تازہ نہیں میسر ہے تو عام کھجور سے، اور کھجور نہیں میسر ہے تو پانی کے چند گھونٹ، یہ افطاری۔ لیکن ہمارے یہاں کچوڑی، پکوڑی اور سموسے اور رگڑا اور کیا کیا جو ہے جب تک نہ ہو تب تک ہماری افطاری نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہماری ماں اور بہنوں کا اکثر وقت رمضان میں کھانے پکانے میں لگ جاتا ہے، بیچاری اللہ کے ذکر سے، عبادت سے محروم رہ جاتی ہے۔ اس لیے شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ یہ بیویوں کو موقع دو اللہ کے ذکر کا، ان کو کھانے پکانے میں مشغول رکھو، کھجور سے افطاری کر لو، اس کے بعد کھانا کھا لو، خلاص۔ یہ کھانے کا موسم نہیں ہے، یہ روزے کا موسم ہے۔ لیکن ہم رمضان میں جتنا کھاتے ہیں میرے بھائیوں، کسی اور موسم میں اتنا نہیں کھاتے۔ جتنے موٹے رمضان میں ہو جاتے ہیں، جتنا کولیسٹرول رمضان میں بڑھ جاتا ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے، اتنا کسی اور موسم میں نہیں بڑھتا۔ حالانکہ رمضان کے مقصد کے خلاف ہے، یہ رمضان کے مقصد کے خلاف ہے۔ اس کو کھانے پینے کا موسم نہ بنائیے، اس کو روزے کا موسم بنائیے، ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا موسم بنائیے۔ عورتوں کو بھی موقع دیجیے، وہ بھی اللہ کا ذکر کر سکیں۔ اسی طریقے سے آخر میں آداب صیام میں کہ انسان کو چاہیے کہ جہاں کھانے پینے اور ان چیزوں سے رکا ہوا ہے، یہی میرے بھائی ہر غلط کام، ہر غلط بات سے اپنے آپ کو روز، ہر چیز روزے سے، ہر چیز روزے، غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، ان تمام چیزوں سے ہمیں روزہ یہ عادت میں سے ہے۔ اگر کرتے ہیں تو پھر کھانے پینے کے چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، بہت سے روزے دار ان کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، اس کے اللہ تعالیٰ کے اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں۔ تو ہماری روزے کی معنویت ختم ہو جاتی ہے، اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس میں قبولیت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بھلے آپ بھوک پیاس رہے جو ہے ہو گیا، لیکن جو ہے وہ قبولیت کے مقام کو ہماری عبادت یہ روزہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے ہر غلط کام، ہر غلط بات سے روزے کی حالت میں ہمیں بچنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مسواک، یہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں روزہ متاثر نہیں، مسواک آپ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے، تو روزے کی حالت میں بھی مسواک ہمیں کرنا چاہیے۔ مسواک سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے اندر بھی ذائقہ ہوتا ہے، لیکن اس کو نگل کر اندر نہ لے جائیے۔ یا اسی طرح جو ہے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ ٹوتھ پیسٹ احتیاط کے ساتھ اگر کرتے ہیں کہ وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، صرف دانت کی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن احتیاط چاہیے کہ حلق سے نیچے اترنے نہ پائے۔ تو مسواک، اب بھائی سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے نا، وہ بھی تو نمکین ہوتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں فاسد ہوگا، تو پیسٹ سے کیوں روزہ فاسد ہو جائے؟ تو صرف ذائقہ کی وجہ سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے روزے کے آداب میں سے میرے بھائیوں، اس سے پہلے بھی یہ تفصیلات دوسرے پروگراموں میں آ چکے ہیں کہ جہد و سخا اور قرآن کی تلاوت، یہ اللہ کا ذکر، توبہ و استغفار، دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے روزے سے، دعا کا روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی بچے نے شروع میں جو عبد الرحمن نے جو تلاوت کی، روزے کے احکام کی آیات ہیں، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ روزے کے احکامات چل رہے ہیں، شروع میں روزہ، پھر اخیر میں روزے کے احکام، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کی حالت میں دعا یہ قبول ہوتی ہے، اس میں دعا کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ اسی لیے آیت دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام کے درمیان ذکر کیا، تو روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ، صائم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ اپنے اوقات دعا، ذکر، استغفار، توبہ میں گزارنے کی کوشش کرے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آخری عشرے کا اہتمام، یہ اعتکاف، اور اسی طرح آخری عشرے میں
عبادت شب قدر کی تلاش کا اہتمام ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور اسی طریقے سے رمضان کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر کو نہ بھولیں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے روزے داروں پر جو ہے صدقۃ الفطر واجب کیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر کو، صدقہ فطر کو، جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، کہ فطرے کو اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، کہ کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، تاکہ جو ہے روزے داروں کے روزے میں جو اول فول بکتے ہیں، کچھ باتیں الٹی سیدھی نکل آتی ہیں جس سے روزہ متاثر ہوتا ہے، اس کی تطہیر ہو جائے، روزہ آپ کا مجلہ مصفہ پاک صاف اللہ کے حضور حاضر ہو۔ یہ صدقہ فطر کا فائدہ ہے، یہ فریضہ ہے، یہ نہیں جس کا جی چاہے دے، جس کا جی چاہے نہ دے، نہیں، اس کو دینا ہی دینا ہے۔ اور طعمۃ للمساکین، دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو ہے مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا۔ تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی کوشش، نماز عید پر جانے سے پہلے مستحق تک یہ صدقہ پہنچا دینا ہے، یہ صدقہ پہنچا دینا ہے۔ اور یہ صدقے کی شکل غلے جات، جو عام طور سے غذا آپ استعمال کرتے ہیں، اس غذا میں سے صدقہ فطر دینا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو سعید خدری وغیرہ کی روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من طعام وساعا من شعیر وساعا من تمر وساعا من اقط وساعا من زبیب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے، 1 سا گندم، 1 سا جو، 1 سا کھجور، 1 سا پنیر، 1 سا جو ہے کشمش، جو ہے منقع جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کرا دیا، مطلب یہ غلے جات تھے، اس وقت کھائے جاتے تھے، انہی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ تو غلے جات میں تو جو غذا آپ استعمال کرتے ہیں، آپ چاول کھاتے ہیں، آپ روٹی کھاتے ہیں، جو غذا بھی استعمال، غذا میں سے جو ہے 1 سا، جو تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے، 2.5 کلو کے برابر ہر فرد کی طرف، علی کل حر وعبد ذکر وانثی صغیر وکبیر، ہر مرد عورت پر، ہر آزاد اور غلام پر، اور ہر جو ہے چھوٹے بڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کرا دیا۔ گھر میں سر گنا جائے گا، سر گنیں گے آپ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، چھوٹے بڑے جتنے ہیں، سب کی طرف سے 1 سا آپ کو دینا ہے، 2.5 کلو ہر فرد کی طرف سے زکوٰۃ الفطر دینا ہے۔ تو میرے بھائی غلہ دیجئے، پیسہ دینا صحیح نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ نہیں دیا، اللہ کے رسول نے غلہ مقرر کیا ہے، اس لیے زکوٰۃ الفطر میں غلے جات ہی میں سے دینا چاہیے، مسکینوں تک پہنچانا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کی من اداها قبل الصلاۃ، جس نے نماز عید سے پہلے پہنچا دیا مسکین تک، تو فهي زکوٰۃ مقبولہ، تو اس کی زکوٰۃ قبول کر دی گئی۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جو پہلے نہیں دے سکا بعد میں دے رہا ہے، تو فهي صدقۃ من الصدقات، تو یہ صدقہ ہے، فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن وہ صلہ، وہ اجر نہیں ملے گا جو نماز سے پہلے دینا۔ تو اس لیے زکوٰۃ الفطر کو نہ بھولیے، اس کو ضرور جو ہے رمضان کے اخیر میں اس کا، بہت سے لوگ رمضان کے شروع میں دے لیتے ہیں، یہ غلط۔ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے دینا چاہیے، اس سے پہلے نہیں دینا چاہیے، اس سے پہلے نہیں دینا چاہیے، کہ اس کا مقصد ہے عید کے دن وہ ان کے گھر چولہا جلے اور وہ خوشی منائے، پہلے دے دیں گے، پہلے استعمال کر لیں گے۔ اس لیے عید سے یہ فرض ہوتا ہے، عید کی چاند نکلتا ہے تب یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، لیکن اس سے 1 دن 2 دن پہلے دے دینا جائز ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ کا اس پر عمل رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ الفطر کو جمع کروایا تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی
लगाई थी उसकी हिफाजत के लिए 3 दिन तक, तो 2-3 दिन के अंदर जो है उसको पहले अगर देना दे सकते हैं, वरना उससे ज़्यादा पहले नहीं देना चाहिए। व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुजज़ा सवाल था ना, सब खाने के सवाल। हाँ, नाक में सब, हाँ नहीं, दवा ग़िज़ा का असर नहीं, हलक में पहुँचता है, हलक में डायरेक्ट पहुँचता है। नाक में दवा डालेंगे तो डायरेक्ट हलक में पहुँचता है, लेकिन अगर कोई ऐसी दवा आप लगाए हैं जो हलक में नहीं पहुँचता, साहिल नहीं है, साहिल दवा नहीं है जो बहने वाला, हाँ हाँ क्रीम लगा दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन साहिल दवा जो है ड्रॉप है, ड्रॉप डाल रहे हैं तो वो डायरेक्ट हलक में पहुँचता है, इसलिए ड्रॉप नहीं डालना चाहिए। अरब में गल्ला किसको देंगे? हाँ, यहाँ पे गल्ला किसको देंगे? यहाँ पर गल्ला, अगर यहाँ भी गरीब है, ऐसी बात नहीं, यहाँ भी हम नहीं तो जुस्तजू नहीं करते, यहाँ भी बहुत सी फैमिलियाँ, अफराद नहीं, बहुत सी फैमिलियाँ सिफर दर्जे की गरीब, सिफर दर्जे की, जिनके पास कुछ नहीं, ऐसी फैमिलियाँ हैं कतर के, इंडियन पाकिस्तानी फैमिलियाँ ऐसी हैं यहाँ पर, जो बेचारे बस ऐसे ही गुजारा करते हैं, ऐसे ही गुजारा करते हैं। यहाँ भी ज़रूरतमंद, लेकिन हमें तलाश नहीं होती, हम तलाश नहीं करते हैं, यहाँ भी ज़रूरतमंद। और अगर आपको यहाँ नहीं मिलते हैं तो अपने मुल्क में अदा कीजिए, जहाँ यहाँ रहते हुए। अगर यहाँ नहीं ज़रूरतमंद है तो इस सूरत में मुंतकिल करना जायज़ है। आप अपने वतन में फ़ोन कीजिए कि ये भाई हम लोगों का भी ज़कातुल फित्र वहाँ अदा कर दो गरीब को। उसके लिए टाइम चाहिए, हाँ नहीं, टाइम कोई ज़रूरत नहीं है, 2 दिन पहले नहीं 2 दिन भाई, आप 2-3 दिन पर भाई फ़ोन कर सकते हैं ना। आज तो जो है इस वक्त फ़ोन करो, अभी बात हो रही है, आज टाइम की ज़रूरत नहीं है। शेख, मगर आखिर आश्रय में कोई मर्द आदमी नहीं है घर पे, हाँ लोग सफ़र के लिए जाना है, घर पे मर्द नहीं है, फिर उस हालत में क्या करें? हाँ हाँ, आखिरी आश्रय में घर का मर्द फर्द कोई मौजूद नहीं है, हाँ। उससे पहले सफ़र के लिए निकल रहा है, तो पहले से इंतज़ाम करके जाए, किसी को वकील बना दे, किसी को नहीं, किसी को वकील बना दे अपना, वो जा रहा है किसी को वकील बना दे, भाई उसके पड़ोसी होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, उनको वकील बना दे, उनको दे दे कि भाई ये ईद पर ये ज़कातुल फित्र तुम दे देना। मिस्कीन को डायरेक्ट न दे, किसी को वकील बना दे और उससे कह दे कि ये भाई ज़कातुल फित्र है, ये मेरी ज़कात तुम अदा कर देना, कोई बात नहीं। अंतर जो रोज़े इस साल छूटे हैं 11 महीने के अंदर, अगला रमज़ान आने से पहले पहले उसकी क़ज़ा कर लेनी चाहिए, इल्ला कि कोई उधर आ जाए, पूरे साल नहीं मौका मिला, बीमार थी औरत जैसे पूरे साल बीमार रही, उसको क़ज़ा करने का मौका ही नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर क़ज़ा करने का मौका मिला फिर भी उसने अगले रमज़ान तक क़ज़ा नहीं किया तो ये कोताही है, ये कोताही है। और ऐसी सूरत में सही बात यह है कि अगले साल फिर वो क़ज़ा करेगी रमज़ान के बाद, और ताख़ीर का कफ़ारा भी देगी, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर वगैरह जो है रज़ियल्लाहु अन्हु की राय कि वो कफ़ारा देगी, ताख़ीर का कफ़ारा देगी और उस रोज़े की क़ज़ा करेगी। लेकिन अगर गुज़र है तो कोई कफ़ारा उस पर आए नहीं होगा। हाँ? एक रोज़े का कफ़ारा एक मिस्कीन को खाना दे, एक मिस्कीन का खाना 1.5 किलो गल्ला, एक मिस्कीन, ताकि कोई भी कफ़ारा जो है, चाहे वो ज़िहार का कफ़ारा हो, चाहे रोज़े का कफ़ारा हो, जितने भी कफ़ारात हैं खाने का मतलब कि एक मिस्कीन को जो है, अगर एक मिस्कीन को देना है तो 1.5 किलो गल्ला, एक वक्त का खाना देना है उसको। अब या तो आप पका के खिला दें, जैसे अब्दुल्ला बिन जो है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बूढ़े हो गए तो आखिरी 2 साल वो रोज़ा नहीं रख सके, बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख सके, तो गोश्त रोटी पकवाया और खिला दिया लोग, गोश्त रोटी पकवाई उन्होंने और बुलाकर जो है 30 मिस्किनों को खाना, 30 दिन का खाना खिला दिया। तो या तो पका के आप खिला दें मिस्किन को बुला करके, और या तो गल्ले की शक्ल में आप जो है निस्फ सा गल्ला दे दें, जैसा कि जो है ये भी बुखारी की रवायत है कि गल्ले की शक्ल में आप उसको दे सकते हैं। निस्फ सा मुकर्रर किया गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। निस्फ सा होगा तकरीबन 1.5 किलो या सवा किलो, 1.5 किलो खाना एक वक्त। हाँ एक वक्त
شوال کے 6 روزے ہاں سوال کے 6 روزے سنت ہیں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھ لیے. من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنه صام الدهر كله. جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں سے 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال روزہ رکھا. تو شوال کے روزے اس شخص کے لیے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے. جن کے رمضان کے روزے ہی باقی ہیں ان کے لیے شوال کے روزے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں جو الفاظ ہیں ثم اتبعه 6 من شوال، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، پھر 6 روزے رکھے شوال کے. اور یہ شوال کے روزے پورے مہینے میں رکھنا، پورے شوال کے مہینے میں اس کو پورا کرنا ہے، چاہے شروع میں پورا کر لیں، آخر میں پورا کریں، بیچ میں پورا کریں، ایک ایک کر کے رکھ لیں، پوری سہولت. پورے مہینے میں سے 6 روزے رکھنے ہیں. تو جن کے فرض روزے باقی ہیں ان کو پہلے قضا کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر 6 روزے رکھنا چاہیے. عام طور سے لوگ کہتے ہیں نہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو ہے میں جو ہے شعبان میں رکھتی تھی وہ روزے، چھوٹے ہوئے روزے شعبان میں رکھتی تھی. لیکن کیوں شعبان میں رکھتی تھی وہ؟ یہ بھی اس میں واضح ہونا چاہیے. کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم روزے نہیں رکھ پاتی تھیں، تو جب شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو ہمیں بھی روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا. تو جو خاتون بیوی کے شوہر کے خاطر، جو خاتون شوہر کے احترام میں، شوہر کے خیال کی خاطر وہ فرض روزے نہ رکھے تو کیا وہ نفلی روزے رکھتی تھی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. میں کہتی ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور یہ پھر ہمیشہ کا یہ عمل نہیں تھا ان کا. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شوال کے روزے رکھے تھے. اگر انہیں کہا ہم شوال کے روزے رکھ لیتے تھے، رمضان کے روزے بعد میں قضا کرتے تھے، تب تو استدلال کرنا صحیح تھا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم شوال کے روزے رکھتے تھے. تو صحیح بات یہ ہے شوال کے روزے اس کے لیے ہیں جو اپنے فرض روزے پہلے پورا کر چکا ہو. انہوں نے کہا کہ سحری کا وقت سمجھ میں نہیں آیا، ذرا بتائیں کہ اذان سے کتنے منٹ پہلے سحری ختم کرنا چاہیے. دیکھیے اگر آپ قطر میں ہیں تو قطر کے اذان کے ساتھ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اذان تک آپ کھا پی سکتے ہیں. اذان تک الحمدللہ یہاں کیلنڈر چھپا ہوا ہے، وہاں باقاعدہ اذان کا وقت لکھا ہوا ہے. آپ سب کے گھروں میں گھڑیاں ہیں، وہ گھڑی میں دیکھ لیجئے کہ اذان کا وقت کیا ہے اور گھڑی میں کیا ٹائم. جب وقت ہو جائے گرچہ اذان کی آواز آپ کو نہ پہنچے آپ فوراً سحری بند کر دیں، کیونکہ یہاں اہتمام ہے اللہ تعالیٰ ان حکومتوں کو قائم رکھے اور اسلامی کام کرنے کی توفیق ایسے ان کو دیتا رہے. یہاں اہتمام ہے کہ ہر نماز اول وقت پر اذان ہوتی ہے، اول وقت پر نماز ہوتی ہے. یہاں ہمارے ہندوستان کی طرح یہ نہیں کوئی 9 بجے اذان دے رہا ہے، کوئی 10 بجے اذان دے رہا ہے، اور فجر کی اذان بھی آگے پیچھے اور ہر نماز میں جو ہے. اسی لیے تو جھگڑے اپنے یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی اسپیکر پر اذان نہ کہو، 10 گھنٹہ تمہاری اذانیں چلتی رہتی ہیں. تو جو ہے یہاں پر جو ہے اللہ کا فضل ہے، یہاں فجر کی جو اذان ہوتی ہے اول وقت میں ہوتی ہے. فجر کی اذان ہو گئی تو وقت ختم ہو گیا. یہاں ٹائم دے لیجیے گھڑی میں، اسی اعتبار سے آپ اہتمام کیجیے. یہاں حکومت کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے، اللہ کا فضل. اگر فرض روزے کی قضا ہے تو ہم نظر کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا پہلے فرض کی ادائیگی کرنا ہوگی؟ دیکھیے فرض جو ہے رمضان کا فرض ہے اور نظر دونوں فریضہ ہے، دونوں فریضہ ہے. لیکن رمضان کو اولت دینی چاہیے کہ رمضان کو اللہ نے خود فرض قرار دیا اور نظر کے روزے ہم نے اپنے اوپر فرض کیے، اس لیے رمضان کو اولیت ہے. تو لیکن اگر کسی نے رکھ لیا تو ہم نہیں کہیں گے اس کا روزہ نہیں ہوا. نظر کی نیت سے آپ نے رکھ لیا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی شرط نہیں. شوال کے روزے کے لیے شرط ہے کہ رمضان کا روزہ پہلے پورا کیجئے تب شوال کے روزے رکھیے، لیکن اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اگر کسی نے پہلے نظر کے روزے رکھ لیے بعد میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہے تو روزہ اس کا صحیح ہوگا اس کی نیت کے اعتبار سے. لیکن بہتر اور افضل ہے کہ پہلے رمضان کے روزے رکھیں پھر جو ہے نظر کے روزے رکھیں. ہاں کیا دیکھیے حیض اور نفاس یہ فطری چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ جس طرح
یہ چاہتا ہے کہ اس کے فرائض اور واجبات کو ہم ادا کریں. اسی طرح اللہ کو یہ محبوب ہے کہ جو اس نے رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں کو بھی انسان استعمال کرے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے جو اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت کو ہم استعمال کریں, اس میں تشدد, افراط اور تفریط نہ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو دوائیں آج حیض کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, میرے بھائیوں اس میں کوئی دوا ایسی نہیں جو نقصان دینا ہو. یہ ایام کو خراب کرتی ہیں, رحم کو خراب کرتی ہیں. اس لیے خواتین کو ایسی دواؤں سے بچنا چاہیے. عمرے, حج اور عمرے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نازک معاملہ ہے, اس میں قافلے کا ساتھ اور ویزے کا اور وقت کی تعین یہ مشکل ہوتی ہے. اس لیے وہاں کہا جاتا ہے بھائی وہاں استعمال کر لو, کیونکہ حج کا معاملہ ٹائم محدود ہے, جو ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور آنے جانے کے مسائل ہیں, ویزے کا مسئلہ ہے. اس لیے وہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی جس میں کم سے کم نقصان ہو, کم سے کم جس دوا میں ضرر ہو وہ دوا انتخاب کیجیے. لیکن رمضان میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے, اس لیے نہ استعمال کرنا ہی بہتر ہے. ان دواؤں کو نہ استعمال کرنا, اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانا ہی بہتر ہے. اور پھر صرف روزہ نہیں رکھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, باقی ذکر و اذکار ہے, تلاوت ہے, دوسری عبادتیں وہ آسانی سے کر سکتی ہیں حیض و نفاس کی حالت میں. کہتے ہیں والدین کے انتقال کے بعد اولاد دعا تو کر سکتے ہیں, لیکن قرآن پڑھ کر اس کا اجر و ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی ثواب پہنچانا ہمارا کام نہیں. ہم کسی کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ ثواب دینا کس کا کام ہے؟ بھائی ہم نے یہ قرآن پڑھا, کیا گارنٹی ہے کہ مجھے ثواب ملا؟ ہمیں گارنٹی ہے کہ ثواب ملا ہمیں؟ اللہ نے قبول کیا کہ قبول نہیں کیا تو کیسے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے؟ آپ کو پتا ہی نہیں کہ ثواب ملا کہ نہیں ملا. تو اولاً تو یہ چیز ثواب دینا یہ ہمارا کام نہیں, ثواب دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو جو ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے قرآن پڑھ کر کسی کو ٹرانسفر کیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں آپ کی زندگی میں وفات پائیں, آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پائیں, آپ کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں وفات پائے. کسی کے لیے آپ نے قرآن پڑھا؟ کہیں ہے کوئی ثبوت؟ یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے کسی کے لیے قرآن پڑھا اور کہا اللہ یہ اس قرآن کا ثواب فلاں کو پہنچا دے, فلاں سے فلاں کو پہنچا دے؟ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور کرتے. حضرت خدیجہ کو اتنا مانتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس قدر ذکر کرتے تھے کہ مجھے غیرت آتی تھی, اور میں کہتی تھی کیا بار بار کہتے کسی اور بیوی پر اتنی غیرت مجھے نہیں آتی تھی جتنی غیرت خدیجہ پر آتی تھی. خدیجہ کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا تھا, خدیجہ کا پہلے انتقال ہو چکا, اس کے بعد حضرت عائشہ سے شادی ہوئی. کہتے ہیں جب بھی کوئی بکرا یا دمبا ذبح کرتے تو فوراً کہتے یہ حصہ لے جا کر کے خدیجہ کے سہیلیوں کو پہنچا دو, برابر خیال کرتے تھے. لیکن کبھی بھی نہیں ثابت کیا آپ نے بیٹھ کر ان کے لیے قرآن پڑھاؤ یا قرآن خوانی کرائی ہو. اگر نیکی کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے. تو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, وہ نیکی کا کام نہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا طریقہ نہیں رہا ہے تو وہ مردود ہے. نہیں سے کچھ نہیں ہوا. کہتے ہیں ہمارے جو رشتہ دار زندہ ہیں یا جو فوت ہو چکے ہیں ان کا طواف کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, نہ نماز کسی کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں, نہ طواف کسی کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں, چاہے زندہ ہوں یا مردہ ہوں. طواف یہ صلاۃ, الطواف و صلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طواف بھی ایک نماز ہے, اس لیے اس کو دوسرے کی طرف سے طواف نہیں کریں. ہاں مکمل عمرہ کریں, مکمل حج کریں, جو وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے, یا جو جسمانی طور سے معذور ہیں ان کی طرف سے آپ حج بدل کریں, عمرہ بدل کریں, یہ جائز ہے.
لیکن صرف طواف کرنا دوسرے کی طرف سے یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے دوسرے کی طرف سے چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو طواف کرنا صحیح نہیں۔